بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جس واقعے کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کو احسن القصص قرآن پاک میں کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی ہم بیان کرنے لگے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، ہم یہ قصہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر، یوسف اور بنجامین۔ حضرت بنجامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کا کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کو کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مکروں اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلہ کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور حذائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا
बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम कह कर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे, बराबर रोज़ाना कुएं में जांग कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफ़िले में पहुंच गए और आपको देखकर कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है जो बिल्कुल ही नकारा और नाफरमान है, ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम लोग इसको ख़रीदो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ फ़रोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फ़रोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर न पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी न बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको मालिक बिन ज़ोर के हाथ सिर्फ 20 दिरहमों में फ़रोख्त कर दिया। मालिक बिन ज़ोर उनको ख़रीद कर मिस्र के बाज़ार में ले गया और वहाँ अज़ीज़ मिस्र ने उनको बहुत ग्रां कीमत देकर ख़रीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलका ज़ुलैहा से कहा कि तुम इस ग़ुलाम को नहायत एज़ाज़ व इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो। चनांचे आप अज़ीज़ मिस्र के शाही महल में रहने लगे और मलका ज़ुलैहा उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी, बल्कि उनके हुस्न व जमाल पर फ़रेफ्ता होकर आशिक़ हो गई और उसका जोश इश्क़ यहाँ तक बढ़ा कि एक दिन ज़ुलैहा इश्क़ व मोहब्बत में वालिहाना तौर पर आपको फुसलाने और लुभाने लगी और आपको हम मिस्री की दावत देने लगी। आपने माअज़ल्लाह कह के इनकार फरमा दिया और साफ़ कह दिया कि मैं अपने मालिक अज़ीज़ मिस्र के साथ ख़यानत करके उसके एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता। और आप घर में से भाग निकले तो मलका ज़ुलैहा ने दौड़कर पीछे से आपका पिराहन पकड़ लिया और आपका पिराहन पीछे से फट गया। ऐन उसी हालत में अज़ीज़ मिस्र मकान में आ गए और दोनों को देख लिया तो ज़ुलैहा ने आप पर तोहमत लगा दी। अज़ीज़ मिस्र हैरान हो गया कि इन दोनों में कौन सच्चा है। इत्तफाक से मकान में एक 4 माह का बच्चा पालने में लेटा हुआ था। उसने शहादत दी कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ज़ुलैहा की खता है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था तो फ़ौरन अज़ीज़ मिस्र ने ज़ुलैहा को खतावार करार देकर डांटा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ख्याल मलाल न कीजिए। फिर ज़ुलैहा के मशवरे से अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में भिजवा दिया। इस अचानक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के शाही महल से निकलकर जेल खाना की कोठरी में चले गए और आपने जेल में पहुंचकर यह कहा कि ए अल्लाह ताला, यह कैद खाना की कोठरी मुझको इस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ ज़ुलैहा मुझे बुला रही थी। फिर आप 7 बरस या 12 बरस जेल खाना में रहे और कैदियों को तौहीद और अमाल सालेह की दावत देते और वाज़ फरमाते रहे। ये अजीब इत्तफाक कि जिस दिन आप कैद खाना में दाखिल हुए उसी दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाना में दाखिल हुए और उन दोनों ने अपना एक एक ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बयान किया और आपने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान फरमा दी जो 100% सही साबित हुई। इसलिए आपका नाम मुअब्बर, ताबीर देने वाला होना मशहूर हो गया। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आज़म रियान बिन वलीद ने यह ख्वाब देखा कि 7 फरबा गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह आज़म ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ़्त की तो लोगों ने उस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर उसकी ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाना से रहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाना में जाने की इजाज़त दी जाए। चनांचे ये बादशाह काफ़र इस्तादा होकर कैद खाना में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ़्त की कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक 7 खुश्क साली रहेगी। कहत के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, इसके बाद हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल खाना से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाना में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले ज़ुलैहा और दूसरी औरतों के ज़रिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, उसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूँगा। चनांचे बादशाह ने उसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान ज़ुलैहा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फुसलाया था।
خطاب میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی اور امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کے اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو اب پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنجمین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ وہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنجمین کو ساتھ لے کر نہ آؤگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنجمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنجمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنجمین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے ساتھ عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنجمین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنجمین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنجمین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنجمین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنجمین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے بھائی لوٹ کے گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنجمین کے معاملہ میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنجمین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر،
ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنجمین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنجمین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زائد تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور 100 ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی پر نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے اور جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل بوق کی آوازوں نے عجیب سماع پیدا کیا ہوا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور راستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونے کا افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ کے اور سب کے سب یک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے یہ کہا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔
नाज़रीन ग्रामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात असहाब तवारीख़ का बयान है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास 24 साल तक नहायत आराम व खुशहाली में रहे। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने ये वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर मुझे मेरे वाला हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र के पहलू में दफन करना। चांचे आपकी वफ़ात के बाद आपके जिस्म मुक़द्दस को लकड़ी के एक संदूक में रख कर मिस्र से शाम लाया गया। ठीक उसी वक्त आपके भाई हज़रत गैस की वफ़ात हुई और आप दोनों भाइयों की वलादत भी एक साथ हुई थी और दोनों एक ही कब्र में दफन किए गए और दोनों भाइयों की उम्रें 147 बरस की हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा को दफन फरमा कर फिर मिस्र तशरीफ़ लाए और अपने वालिद माजिद के बाद 23 साल तक मिस्र पर हुकूमत फरमाते रहे और उसके बाद आपकी भी वफ़ात हो गई। आपकी वफ़ात के बाद आपके मकाम दफन में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया और हर महल्ले वाले हसूल बरकत के लिए अपने ही महल्ला में दफन करने पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर सबका इत्तफाक हो गया कि आपको बीच दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फ़ीज़ो बरक़ात से फैज़याब हों। चांचे आपको संगे मरमर के संदूक में रख कर दरियाए नील के बीच में दफन किया गया, यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकाल कर आपके आबाओ अजदाद की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमाया। बवक्त वफ़ात आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी और आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र पाई और आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 180 साल की हुई और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 175 साल की हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये था वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहसनुल क़सस कहकर फरमाया है। तो ये सारा वाक़या आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।